السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جنات کے ہاں بچے کی پیدائش کا سچا واقعہ۔ قرآن مجید میں جنوں کی موجودگی کا ذکر ہے، لیکن دنیا بھر میں جنات سے متعلق جو بھی خبر گردش کرتی ہے وہ ہمیشہ خوفناک اور ڈراؤنی ہوتی ہے۔ 19ویں صدی کے دہلی شہر میں لوگ جب بچوں کو جنوں کی کہانیاں سناتے ہوئے جنوں کو ایک خوفناک تخلیق قرار دیتے تھے۔ کچھ لوگ بچوں کو ایسی کہانیاں سناتے تھے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ ہر انسان کی طرح جن بھی اچھے اور برے اعمال پر اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ کافی عرصے قبل جب دہلی ایک خاموش شہر تھا، یہاں گھوڑوں کی بگیاں سڑکوں پر نظر آتی تھی اور کاریں بہت کم نظر آتی تھیں۔ تب دہلی میں ایک عمر رسیدہ خاتون رہتی تھی جن کا نام بانو بیگم تھا۔ آس پاس کے لوگ انہیں بائی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ علاقے کی سب سے مشہور دائی تھی۔ انہوں نے بہت سی خواتین کو زچگی کی مشکلات سے نجات دلائی اور بچہ پیدا کرنے میں ان کی مدد کی۔ علاقے کی ہر عورت کو بائی پر پورا بھروسہ تھا، لیکن بائی پر بھروسہ کرنا ایک خطرناک عمل اس لیے تھا کہ بائی دونوں آنکھوں سے اندھی تھی۔ اپنی 38ویں برتھ ڈے کے بعد اچانک بائی کو معلوم ہوا کہ ان کی نظر اب کام کرنا چھوڑ چکی ہے۔ اس دن ان کی بہن کی ڈیلیوری کا دن تھا اور بائی کو بصارت کھو دینے پر بہت تکلیف پہنچی تھی۔ بائی کو اپنی بہن کے کمرے میں لے جایا گیا تاکہ اس کی بہن کو پریشانی نہ ہو۔ بائی اپنی بہن کے بچے کی پیدائش میں ہر ممکن مدد کی اور پیدائش کا عمل بغیر کسی مسئلے کے تمام ہوا۔ جب بائی کی نظر چلے جانے کی خبر لوگوں میں پھیلی تو لوگ اپنے اعتماد میں تھوڑا کمزور پڑنے لگے۔ جب کسی کو مدد کی ضرورت پڑتی، بائی اس کی مدد ضرور کرتی۔ کئی سال گزر گئے، بائی کی عمر بھی ڈھلتی گئی۔ اب نظر کی کمزوری سے بائی کی مشکلات بڑھنے لگیں۔ جب بائی کی عمر 66 سال ہوئی تو ایک رات دروازے پر دستک سنائی دی۔ ہر کوئی سو رہا تھا اور صرف بائی کی اسسٹنٹ بیدار تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور سامنے ایک بڑے قد کے مرد کو کھڑے پایا۔ اس نے اپنا جسم اور چہرہ ایک چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے سنجیدہ آواز میں کہا کہ مجھے بائی سے ملنا ہے، ایک ایمرجنسی ہے، ہمیں بائی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اسسٹنٹ اس شخص سے گھبرا کر جلدی سے بائی کو جگانے کے لیے گیا۔ بائی کبھی کسی کی مدد سے انکار نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ لیا، چادر میں اپنے آپ کو لپیٹا اور بگھی میں بیٹھ گئی۔ ساتھ اپنے اسسٹنٹ کو بھی لے لیا، لیکن وہ شخص چاہتا تھا کہ صرف بائی ان کے ساتھ جائے اور اسسٹنٹ کو ساتھ نہ لے جایا جائے۔ بائی نے درخواست مان لی اور اسسٹنٹ کو گھر رکنے کو کہا۔ پورے راستے اس شخص نے بات تک نہیں کی۔ بگھی شہر کے اندر تک گلیوں میں پہنچ گئی۔ صرف تیل کی لالٹین سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی، اس کے علاوہ ہر طرف دھند اور دھول تھی۔ آخرکار وہ ایک پرانی حویلی پہنچے۔ یہ ایسی حویلی تھی جو کبھی کبھار بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہاں پر عجیب و غریب پودے اگ چکے تھے اور دیواروں میں بھی دراڑیں پڑ چکی تھی۔ آس پاس کوئی دوسرا گھر نہیں تھا اور نہ کہیں سے کوئی آواز سنی جا سکتی تھی، البتہ ہوا اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنی جا سکتی تھی۔ اس شخص نے بائی کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ پھر وہ حویلی کے اندر چلا گیا۔ وہ بائی کو اپنے ساتھ برآمدے سے ایک بڑے روم میں لے گیا۔ اس کمرے میں تقریباً 20 لوگ موجود تھے۔ ان میں عورتیں اور بچے موجود تھے، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ بائی کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی کیونکہ وہ اندھی تھی، لیکن اس کمرے میں کچھ ایسا تھا جو اسے عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ مرد نے اسے بیڈ کی طرف بلایا اور کہا، میری بیوی تکلیف میں ہے، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کی مدد کیسے کی جائے، یہ مسئلہ کیا ہے، پلیز ہماری مدد کرو۔ تب بائی کو احساس ہوا کہ وہ لوگ انسان نہیں جن تھے۔ بائی اس خاتون کو دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی تکلیف کو محسوس کرتی تھی۔ اپنے ہاتھوں کے نیچے اس کے جسم کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس غریب مخلوق پر ترس کھاتے ہوئے بائی نے خوف کو ایک طرف رکھ کر بچے کی پیدائش کا عمل شروع کیا۔ جب اس نے اپنا کام شروع کیا تو انسان اور جن کا فرق ختم ہو گیا اور اب اس کی توجہ کام پر تھی۔ کئی گھنٹے کی محنت کے بعد ایک چیخ اٹھی اور بچہ دنیا میں آ گیا۔ جن نے بائی کا شکریہ ادا کیا، لیکن بائی اس کمرے میں گھٹن محسوس کرتے ہوئے بے ہوش ہونے لگی۔ اس نے مرد کو درخواست کی کہ اسے واپس گھر پہنچا دیا جائے کیونکہ کام تو مکمل ہو چکا ہے۔ جن نے کہا کہ ہم آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے، آپ ہماری طرف سے تحفہ قبول کریں۔ بائی نے انکار کر دیا اور کہا وہ صرف اپنے گھر جانا چاہتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، دوپٹہ پکڑ لو۔ بائی نے ایسا ہی کیا، اپنی جھولی پھیلائی، اس شخص کے تحفے کو قبول کر لیا۔ ان کا دوپٹہ بہت بھاری ہو گیا، شاید اس شخص نے بہت بڑے کوئلے ڈال دیے تھے۔ اس نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر لے جائے جانے کی ایک بار پھر ایک خواہش ظاہر کی۔ جب وہ لوگ بگھی میں بیٹھے تو سورج نکل رہا تھا۔ پیدائش کا عمل پوری رات کے بعد مکمل ہوا تھا۔ اسے کوئلے بہت بھاری لگ رہے تھے اور وہ یہ کوئلے اٹھا کر گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ راستے میں ایک ایک کر کے کوئلے زمین پر پھینکتی رہی۔ جو بچ گئے اس نے دوپٹے میں باندھ لیے اور گھر پہنچ کر بیڈ کے پاس ایک الماری میں رکھ دیے۔
صبح جب اس کا خاوند اور اسسٹنٹ اسے جگانے آئے تو وہ اس سے اس شخص کے بارے میں پوچھتے رہے۔ کہانی سن کر بائی کے خاوند نے پوچھا کہ کیوں نہ وہ اس ساری تکلیف کی قیمت ادا کریں جو انہوں نے اسے دی ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اسے بڑے بڑے کوئلے دیے۔ یہ اتنے بھاری تھے کہ مجھے لگا میرے بازو ان کے وزن سے ٹوٹ جائیں گے۔ میں نے زیادہ تر کوئلے پھینک دیے۔ جو بچ گئے ان سے ہم سردیوں میں چولہا جلا لیتے ہیں۔ یہ میرے بیڈ کے پاس ایک الماری میں پڑے ہیں۔ اسسٹنٹ بائی کے بیڈ روم سے اس کا دوپٹہ کوئلوں سے نکال کر لایا، لیکن جب وہ واپس آئی تو اس کا چہرہ خوشی سے گلابی نظر آ رہا تھا اور وہ چیخ رہا تھا، بھائی یہ انگارے نہیں، یہ تو کھرے سونے کے ٹکڑے ہیں۔ ختم شد۔